دیکھیے جیسے گزشتہ نشست میں صحیح احادیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضائل اور مادی اور روحانی فوائد بیان کیے گئے کہ جو بندہ مکمل یکسوئی، انہماک کے قلب، خشوع و خضوع اور فہم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا اسے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں اور تکالیف و عوارض سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ روزگار کے معاملات، روزی میں تنگی اور دیگر معاشی مسائل سے سورۃ الفاتحہ کے ورد کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر سکینہ و طمانینت قلب کے لیے، دل کے سکون کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت انتہائی مفید ہے۔ جب بھی دل میں بے چینی، اضطراب اور بے سکونی کی کیفیت محسوس کرو تو کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، اور پھر دیکھو سورۃ الفاتحہ کیسے تمہارے من میں چراغاں کر کے تمہارے دل کی ویران بستی کو آباد کر دیتی ہے۔ تمہیں سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ یوں ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں، پیار کوئی نہیں کرتا، تو یاد رکھنا، جو جس قدر خلوص اور پیار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی ہی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی کثرت سے تلاوت کی برکت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی مخلوق کا محبوب بنا دیتی ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ The most hated person becomes the most beloved of people with the blessings of the recitation of سورۃ الفاتحہ۔ اور اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ کثرت سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اللہ جل وعلا اس کے حافظے کو تقویت عطا فرما دے گا۔ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا علاج سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں ہے، اور خاص طور پر جو شخص ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، وہ جتنی توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل وعلا اتنا ہی جلدی اسے ڈپریشن کے مرض سے شفا یاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، کسی کمپٹیشن میں فتح حاصل کرنے کے لیے، اور زندگی کے ہر میدان میں سورۃ الفاتحہ فتح سے ہمکنار فرماتی ہے۔ اس مبارک سورت کی روحانی فورسز کے ذریعے شیطانی اثرات، جنات کے حملوں، نظر بد، مرگی، آسیب اور ہر قسم کے جادو کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو خاص طور پر شیطانی اثرات اور جنات کے اثرات کا خاتمہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ صحیح احادیث اور شارحین کی آراء کی روشنی میں اس پر تفصیلی کلام ہو چکا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ تمام فوائد حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آداب تلاوت کے مطابق تلاوت نہیں کرتے، اور نہ ہی تلاوت کے دوران اللہ جل وعلا سے کمیونیکیشن کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک بگنر کے لیے بھی یہ کیفیت دوسری صورتوں کی بنسبت سورۃ الفاتحہ میں بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ جواب کیا آ رہا ہے۔ اس کیفیت کے حصول کا طریقہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت جلد پوری ہو جائے، تو صحیح عقیدہ، گناہوں سے توبہ اور دین اسلام کے احکام پر عمل کی شرط کے ساتھ ہمارے مشائخ کے اس مجرب ورد پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی حاجت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ وہ عمل انتہائی آسان ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے مابین، یعنی صلاۃ الفجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اور 2 فرض ادا کرنے سے قبل، اپنی اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے ملا کر یوں پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخری میم ہے، اس میم کو الحمد کی لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا الضالین تک یہ ہر روز 41 مرتبہ 41 ٹائمز 7 سے 21 دن تک پڑھتے رہیں۔ اگر اس میں آپ کے لیے کوئی بڑا نقصان نہ ہوا تو انشاءاللہ انہی ایام میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ So between the 2 sunnahs and 2 fard of Fajr, you recite Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen to the end of Surah Al-Fatiha 41 times, and this is done for 7 to 21 days. محترم احبہ، سورۃ الفاتحہ کی روحانی پاور کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام ترمذی نے اور امام ابن حبان اور ابن خزیمہ دونوں نے اپنی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم